بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ بات ادھوری سنتا ہے تو کہنے والا کچھ کہتا ہے، سمجھنے والا کچھ اور ہی سمجھ آتا ہے۔ اس سے معاملہ جو ہے وہ بڑا زیر و زبر ہو جاتا ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے گزارش کروں گا کہ اگر سننا ہے تو مکمل سنیے، وگرنہ یہیں پر آپ سکپ کر سکتے ہیں بغیر ناراض ہوئے۔ تو اس لیے گزارش کروں گا ہماری بات کو مکمل سنیے گا۔ اچھا، آپ جانتے ہوں گے کہ حنیف قریشی صاحب جب مناظرہ کرنے کے لیے گئے نا انجینئر صاحب سے، تو انہوں نے ظاہری بات اندر آنے ہی نہیں دیا، دروازہ ہی نہیں کھولا، انہوں نے کھولنا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مناظرہ کرنا ہی نہیں تھا، اتنی علمی قابلیت ان میں ہے نہیں ہے۔ خیر وہ بڑی پذیرائی مل گئی جناب حنیف قریشی صاحب کو، جناب فاتح جہلم ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ گئے سیدھے جا کے حسین الدین شاہ صاحب کے قدمی لگ گئے، ان کے جا کے پیروں کو چوم لیا۔ اب اس پر جو ہے وہ لوگوں نے کافی ہنگامہ کھڑا کر دیا، سجدہ کرتا۔ یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی مرزا انجینئر کے بالخصوص فالوور ہیں وہ اس بات کو ذرا غور سے میری سن لیجئے۔ میں ایک مرزا انجینئر صاحب کا وہ کلپ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا لیکن دیانتداری سے کرنا ہے، بلکہ اللہ رسول کو حاضر و ناظر جان کر جو ہے وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تاکہ حقائق جو ہے نا وہ آپ کے سامنے اچھے طریقے سے آ جائیں۔ جب آپ انشاءاللہ اللہ رسول کو حاضر و ناظر جان کر اس کا فیصلہ کریں گے تو آپ کم از کم اس مسئلے میں گمراہی سے نکل آئیں گے۔ آخر پر انشاءاللہ تعالی میں ایک بات کروں گا جو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بالکل نتارا ہو جائے گا، نکیڑا ہو جائے گا، اور وہ بات ہے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بات ہے۔ لیکن ان سے قبل جو ہے وہ مرزا انجینئر صاحب کا یہ آپ کلپ سن لیں، جس پر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ حنیف قریشی صاحب نے اپنے وہ جو پیر صاحب ہیں حسین الدین شاہ صاحب، ان کو منی گاڈ کا جو ہے وہ درجہ دے دیا، سجدہ کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، یہ وہ جو بھی انہوں نے کہا وہ سن لیجئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ایک دو مثالیں دوں گا تاکہ آپ یہ بات اکثر یار چلتی رہتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس میں آخر مسئلہ اتنا ہے کیا۔ یہاں پر میں یہ بھی بات واضح کر دوں کہ حنیف قریشی کی میں سائڈ نہیں لے رہا ہوں، ہمارا ان سے بھی اختلاف ہے، جس طرح حنیف قریشی صاحب مرزا انجینئر صاحب سے اختلاف ہے نا حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے ہم ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں حنیف قریشی صاحب سے۔ یہ بھی جب بک بک کرنے پہ آتے ہیں تو کمی یہ بھی کوئی نہیں چھوڑتے، کیونکہ یہ دونوں ماشاءاللہ بڑ بولے ہیں اور چڑھ چڑھندے نے، سنو ساڑی زبان سے کہتے ہیں چڑھ چڑھندے نے، دونوں ایک دوسرے تو وعدے نے۔ اچھا جی، سب سے پہلے جیلمی صاحب کا سن لیجیے جناب انہوں نے کیا کہا، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے، لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے میری کہ سننی پوری ہے تاکہ آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بات سمجھ لیں۔ آئیے سنتے ہیں جی۔ تو وہ بات وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ مفتی صاحب جا کے اپنے پیر صاحب کے سیدھا قدموں میں جا کے تو انہیں منی گاڈ کا درجہ دیتے ہوئے جا کے وہ کس طریقے سے حرکت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی۔ سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے آ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نجدیوں کے شہر کوفہ گئے تھے، وہاں ہیرا نامی ایک جگہ، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا جب تم میری قبر سے گزرو گے، ہائے ہائے ہائے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ اچھا، صحابہ کو یہ پتا تھا یہ کام نہیں کرنا، آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ بس یہ آخری حصہ یاد رکھا ہوا ہے، پوری حدیث عقیدہ توحید کو واضح کرنے والی تھی، شرک کو مٹانے والی تھی، انہوں نے ہڑپ کر لی۔ تو دیکھ لو پھر اللہ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، تو بابوں کے آگے جا کے جھکتا ہے، نبی نے تو اپنے سامنے نہیں جھکنے دیا اس طریقے سے، لے جاؤ اپنے بابے تھو، کہتے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ بالکل، جب نبی علیہ السلام کسی کو سجدہ نہ کرنے دیں تو تیرے بابے کے شاہ ہیں۔ میں اسی لیے تو تڑپ کے کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، ان بابوں کا خدا اور۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہاں پر ایک بات کہتا جاؤں کہ جو اس کا اعتراض ہے نا کہ جناب وہ جو عقیدہ توحید تھا اس کو انہوں نے ہڑپ کر لیا، جو بندہ یہ کہے کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ میں حکم دیتا کہ اپنے عورتیں جو اپنے خامد کو سجدہ کریں، تو کیا اس میں توحید نہیں ہے؟
یار کیسا ہے. اچھا خیر یہ بات الگ ہے، وہ الگ ہو گئی. جو میں یہاں پر بات کہنا چاہوں گا، جو میں یار انجینئر صاحب نے بتا دیا کہ جناب منی گوڈ کا درجہ دے رہے ہیں اور یہ سجدہ کر رہے ہیں، میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا انجینئر صاحب سے بھی اور جتنے بھی اس قسم کی سوچ رکھنے والے ہیں، سب سے پہلے میں ان سے گزارش کروں گا جناب ہمیں اتنا تو بتا دینا کہ سجدے کے لیے سب سے پہلی شرط کون سی ہے. سجدے کے لیے جو شرط ہے نا وہ ہے نیت کا ارادہ ہونا ضروری ہے سجدے کے لیے. اچھا اگر فرض کیجیے کسی کو ایسے ہی دیکھ لینا تو کیا سجدہ لازم ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہندو آ جاتا ہے، کوئی یہودی آ جاتا ہے، وہ آگے دیکھتا ہے مسجد میں امام صاحب، ان کے پیروں میں کن کے سر ہوتے ہیں؟ بندوں کے سر ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، ان کے سر کہاں ہوتے ہیں؟ امام صاحب کے قدموں میں ہوتے ہیں. اب کیا کہا وہ آنے والا کیا کہے گا؟ انہوں نے سجدہ کیا تھا امام صاحب سجدہ کر دے پین. آگے چلے جائیں تھوڑا سا ایک قدم بڑھا لیں، جب حج کے لیے جاتے ہیں تو کعبہ شریف کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے ہیں، منہ کدھر ہوتا ہے؟ کعبہ شریف کی طرف سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اب کوئی کہے کس کو سجدہ کریں؟ کعبے کو. تو ہم کیا جواب دیں؟ بھائی ہماری نیت ہی نہیں ہے کعبے کو سجدہ کرنے کی، ہم اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرما دیا. ہم نے چہرہ کیا کعبے کی طرف لیکن ہماری نیت نہیں ہے اس کو سجدہ کرنے کی، ہماری نیت نہیں ہے امام صاحب کو سجدہ کرنے کی، صرف ہمارا منہ اس طرف ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے ماں باپ کے اپنا باپ کے ہاتھ چومو، پیر جو ہے وہ ماں کے چومو. اب ماں کے بندے نے پیر چومنے تو کیا کہ ماں ذرا پیر تاں چک ذرا پھر چومنے. جبریل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا؟ کیا جبریل علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو خدا سمجھ رہے تھے؟ یا منی گوڑ اس کی زبان سے اگر یہ سمجھ رہے تھے؟ استغفر اللہ نہیں ہے. تو بھائی پتہ چلا کہ چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا، سجدے کے لیے شرط ہے نیت کا ہونا. یہاں پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کر دو، اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ جتنے اشکال ہے یہاں بس سارے اللہ کی رحمت سے جی دور ہو جائیں گے. وہ بات یہ ہے کہ سنیے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ گئے حج کے لیے مدینہ شریف میں. جب گئے نا تو ظاہری بات عاشق رسول تھے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی جالی کو بوسہ دے دیا. وہاں پہ جتنے بھی شرطے تھے انہوں نے پکڑ لیا، کہنے لگا بابا سجدہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے سجدہ تو نہیں کیا، لیکن چونکہ آپ صرف پیر ہی نہیں تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے. مرزا جیلمی کو تھوڑے سے کچھ ادھروں بڑھیاں کچھ ادھروں بڑھیاں جو منہ چاہیا رگڑ دیتا نا. وہ عالم تھے، پڑے ہوئے تھے، اللہ کے ولی تھے. انہوں نے دو چار باتیں کی، وہ بھاگے، وہ بڑے مولوی کو لے کے آ گئے. وہ آ کہنے لگے بابا مناظرہ کرنا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جناب مناظرہ کر لیتے ہیں، بیٹھیں. وہ بیٹھ گئے مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن خواجہ صاحب نے کہا اگر آپ کہیں تو میں ذرا دو نفل نہ پڑھوں. ان کو جی پڑھا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ان کے سامنے بلند آواز سے نیت کی، بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، بلند آواز سے ثنا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ بلند آواز سے پڑھا. اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین سورۃ میلاد بلند آواز سے، پھر اللہ اکبر. رکوع میں چلے گئے، اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا. یہ سب اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں. جب سجدے میں گئے نا یہاں پر غور کیجئے، سجدے میں گئے تو یہ سمجھیے یہ ہے زمین. سجدے پہ گئے تو جا کے انہوں نے کیا کیا؟ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. تیسری بار بھی ایسا کیا، پیشانی ناک کی ہڈی نہیں لگائی، صرف چوما. 3 بار سبحان ربی الاعلی کہا. دوسری رکعت پھر اسی طرح پڑھی، تحیات پڑھی، سلام پھیر لیا. کہا چلو جی مناظرہ کرو. انہوں نے کہا جی ہم نے مناظرہ کرنا ہی نہیں. آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا بابا ہم نے کہا تھا تم پڑھے لکھے ہو، تم تو جاہل ہو معاذ اللہ. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بابا تیری نماز ہی نہیں ہوئی. فرمایا کیوں نماز نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا تیری نماز نہیں پڑھنی آتی. آپ نے فرمایا یار میں نے سبحانک اللہ پڑھی. انہوں نے کہا جی پڑھی، الحمدللہ پڑھی، سورۃ ملائی پڑھی. انہوں نے کہا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. میں نے تحیات پڑھی ہے، سارے ارکان جو تھے نماز کو جو شرائط تھی میں نے ساری ادا کر دی ہیں، میں نے نماز پڑھی ہے، نفل پڑھے میں نے. انہوں نے کہا بابا تیرا سارا کام ہی ٹھیک ہے لیکن تیرا سجدہ نہیں ہوا. آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا سجدے کے لیے شرط ہے پیشانی کا لگنا، ناک کی ہڈی کا لگنا، لیکن وہ تم نے لگایا ہی کوئی نہیں ہے. نہ ناک کی ہڈی لگی ہے، نہ پیشانی تمہاری زمین کی سختی محسوس ہی نہیں ہوئی، اور تم نے صرف چوم لیا. ایسے سجدہ تھوڑی ہوتا ہے، جب سجدہ نہیں ہو تو نماز ہی نہیں ہوئی. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ تڑپ گئے اور آپ مسکرا. آپ نے فرمایا وہ جاہل ہو. یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جب میں نماز پڑھنے لگا تھا میری نیت تھی سجدے کی، نفل پڑھنے کی میری نیت تھی، لیکن صرف میری ناک کی ہڈی نہیں لگی، پیشانی نہیں لگی، تو میرا سجدہ نہیں ہوا، یعنی کہ نماز ہی نہیں ہوئی. تو جب میں نے نبی پاک علیہ السلام کی جالیوں کو بوسہ دیا وہاں پر تو میری نیت ہی نہیں تھی سجدہ کرنے کی، وہاں پر بھی میری نہ پیشانی لگی ہے نہ ناک کی ہڈی، صرف میں نے ہونٹ لگا دی، صرف چوم لیا. تو پھر سجدہ بابا کیسے ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ سجدے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے نیت کا ہونا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ کسی کے پیر چوم لے، کسی کے ہاتھ چوم لے، نیما ہو جائے اور جناب وہ تو فتویٰ سجدے دا لا دینا ہے. یہ مطلب یہ نکلے کہ تمہیں عقل موت ہی کوئی نہیں، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں سجدہ کہنے کہڑی شہر ہوں ہے. یہ مرزا انجینئر اس کے ہاتھ نہیں چوم رہا تھا طارق جمیل کے، میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا. اب یہ جھکا ہوا جیسے، اگرچہ سجدے جیسا نہیں جھکا ہوا تھا لیکن کم از کم رکوع جتنا تو جھک گیا تھا نا یہ. اب اس کو کیا کہیں گے؟ چھوٹا سجدہ کر لے ایدی زبان سے. منی گوڑ جس کو کہہ رہے ہیں یہ تو بھی چھوٹا منی گوڑ ڈالو. طارق جمیل کو مان لیا اس نے. یہ کون سی بات ہوگی؟ بچوں کو بندہ چومتا ہے، دو تریاں پوترے نے بندہ چومتا ہے، سب کو بندہ چومتا ہے.
جس سے بھی پیار ہوتا ہے. اب مجھے بتائے گا کیا یہاں پر فتویٰ لگاؤ گے جو چوم لیا وہ سجدہ ہو گیا؟ اللہ دا وعدہ چھوڑو مشین فتوے والی، ٹھا تیری دی سجدہ، ٹھا تیری دی سجدہ. یہاں پر صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، اور یہ میری بات نہیں، یہ ملازم حسین ڈوگر صاحب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ دربار پہ کوئی بندہ جاتا ہے نا، کوئی آدمی وہ سجدہ کر دیتا ہے تو اس کو حجت بنا لیتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ بریلوی یہ کر دے، وہ اللہ کے بندے، وہ تو جاہل آدمی ہیں، تم بھی جاہل ہو. جاہل آدمی کوئی مذہب ہو، کوئی فرقہ ہو، کوئی مسلک ہو، اس کے جو جاہل آدمی ہوتے ہیں کیا وہ حجت ہوتے ہیں اس مذہب اور اس جماعت کے لیے؟ نہیں ہوتے. یہ پڑھے لکھے جو علماء ہوتے ہیں یہ وہ حجت ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کی بات کو تسلیم کیا جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک جاہل آدمی اٹھ کے سجدہ کر دے تو پورے مسلک سے ٹھوک کر دے الو جی انہوں نے سجدہ کرتا. حنیف قریشی صاحب نے جو چوما ہے وہ سجدہ انہوں نے نہیں کیا، اگرچہ حنیف قریشی صاحب سے ہمارا لاکھ اختلاف ہے لیکن انہوں نے سجدہ کوئی نہیں کیا. حنیف قریشی صاحب نے چوما ہے، ان کے استاد تھے، ان کے یا شیخ تھے، جو بھی آپ نے نام دینا ہے یا صحیح وہ جانتے ہیں کہ وہ کس درجے سے، لیکن یہ کہ چومنے سے سجدہ لازم نہیں آتا. مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ بات ہماری سمجھ چکے ہوں گے. اس پر اگر آپ اپنی کوئی رائے پیش کرنا چاہیں تو ہمارے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہمارے چینل کو چاہے تو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.